السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم آذربائیجان میں ٹورسٹ ریزورٹ کا بزنس کیسے کر سکتے ہیں، اس کا پوٹینشل کیا ہے، سکوپ کیا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، اور اگر آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں یا ریٹائرڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بزنس آپ کے لیے کس طرح سے سیوٹیبل ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگ جو کم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس پروجیکٹ کے تحت ہمارے ساتھ مل کر جو ہے اس بزنس کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آذربائیجان پچھلے 4 سال سے جب سے اس نے ای ویزا شروع کیا بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ٹورزم سیکٹر میں اس ریجن کا یہ ملک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے یہاں پر آذربائیجان میں جو آذربائیجان کے ایک طرف رشیا ہے، جارجیا ہے اور دوسری طرف ٹرکی ہے، اور آذربائیجان ان سارے ریجنل کنٹریز کے لیے آذربائیجان ویزا فری ہے۔ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، کلچرل بیریئر بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جو سارے کنٹریز ہیں یہاں سے ٹورسٹ آذربائیجان آتے ہیں فیملیز کے ساتھ۔ آذربائیجان میں 1 ہفتہ 2 ہفتے حتیٰ کہ ایران سے آ کر لوگ یہاں پر 1 مہینہ جو ہے فیملیز کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آذربائیجان انتہائی خوبصورت کنٹری ہے، یہاں پر اونچے پہاڑ ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، جنگلات ہیں، آبشاریں ہیں۔ باکو جو ہے اس کے سراؤنڈنگ میں آپ کہہ لیں کہ تقریباً 80 سے 100 کلومیٹر سراؤنڈنگ پورا ایک دائرہ کھینچیں تو یہ اس کے بنجر پہاڑ ہے، کیونکہ یہ باکو بیسیکلی آئل سٹی ہے۔ تو جیسے ہمارے بلوچستان میں پاکستان میں بنجر پہاڑ ہے، اسی طرح یہ باکو کے سراؤنڈنگ میں بنجر پہاڑ ہے، لیکن باکو میں بیچز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیولپڈ سٹی ہے جس کی آبادی تقریباً 24-25 لاکھ ہے۔ باکو سے بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہے وہ ان علاقوں میں جاتا ہے اور جا کے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ 2 دن 4 دن سٹے کرتے ہیں۔ اس کو ہم ان کنٹری ٹورسٹ بولتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل ٹورسٹ میں ایک تو ریجنل جو ٹورسٹ ہے وہ آتا ہے، وہ سٹے کرتا ہے، ان کو لینگویج کا کوئی بیریئر نہیں، ویزا نہیں چاہیے، اپنی گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بسیں بھی چلتی ہیں، ٹرینیں بھی لوکل چلتی ہیں، اور وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں اور آ کے سٹے کرتے ہیں۔ وہ جو سٹے کرتے ہیں وہ ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرتے، وہ سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی یہ 4-5 ملکوں کا میں نے آپ کو بتایا، رشیا، جارجیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ہے، پھر آپ ٹرکی لے لیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ دوسری طرف لیں تو ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، ترکمانستان ہے، ان سب کو بھی ویزا نہیں چاہیے۔ یہ سارے لوگ آتے ہیں اور آ کے یہاں پر جو بھی ان کی چھٹیاں سم ٹائم ہوتی ہیں اور سم ٹائم لوکل ہالیڈیز ہوتے ہیں تو یہ سیلیبریشن کرتے ہیں، جیسے کہ نوروز ہالیڈیز ہیں اور اسی طرح سمر ویکیشنز اور یہ سارا۔ تو یہاں پر لوکل جو ہے ایک کمرہ آپ کہہ لیں $50 پر ڈے کے حساب سے آسانی سے جو ہے وہ کرائے پہ چلا جاتا ہے، جبکہ ہوٹلز جو ہیں 4 سٹار یا 5 سٹار وہ $200 تک جاتے ہیں، کیونکہ ہوٹلز میں زیادہ تر انٹرنیشنل جو ٹورسٹ آتے ہیں، مثلا یورپ سے، کوریا سے، جاپان سے، اور اسی طرح UK، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ سے ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ زیادہ تر ہوٹلز میں سٹے کرتے ہیں۔ جتنے بھی ریجنل ٹورسٹ ہیں اور جتنا بھی ان کنٹری ٹورسٹ ہے، یہ سارے کا سارا ٹورسٹ ریزورٹس جو ہیں، یا جو آپ کہہ لیں کہ 1 یا 2 کمروں والے گھر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، 2 سے 3 کمروں والے، وہ چھوٹے گھر کرائے پہ دیتے ہیں، اور وہ ویکلی بیسز یا منتھلی بیسز پر بھی لے کر یہ لوگ رہتے ہیں فیملیز کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے یہ بزنس راؤنڈ دا ایئر ایک ایسا سٹیبل بزنس ہے کہ اس پہ آپ کو انکم جو ہے وہ لگاتار جنریٹ ہوتی رہتی ہے۔ اب اس میں فیزیبلٹی کے حساب سے اگر لینڈ آپ لانگ ٹرم کے لیے لیز پہ لے لیتے ہیں، مثلا 99 ایئرز کے لیے خرید لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کنسٹرکشن کر کے یہ کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا بزنس ہے جو آپ کو لگاتار منافع دے گا۔ اگر آپ کرائے پہ کرنے کی بجائے، مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جگہ کرائے پہ لی اور ہاسٹل بنا لیا، تو میں وہ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ شہر میں مثلا بہت زیادہ آلریڈی سیچوریشن ہو چکی ہے، بہت سے لوگوں نے ہاسٹل بنا لیے ہوئے ہیں، تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ 3 سٹار 4 سٹار ہوٹل بنانے کی بجائے آپ ٹورسٹ ریزورٹ بنائیں۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو انتہائی خوبصورت علاقے ہیں جیسا کہ کوبا ہے، گبالا ہے، شیکی ہے،
لیرک ہے، زاکاتالہ ہے، اور اسی طرح سے لنکاران اور آسترا، یہ انتہائی خوبصورت علاقے ہیں جہاں پر میں نے بتایا کہ 4000 میٹر تک اونچے پہاڑ ہیں اور گہری وادیاں ہیں، جنگلات ہیں، آبشاریں ہیں، اور موسم بہت اچھا ہوتا ہے، راؤنڈ دا ایئر انتہائی خوشگوار موسم ہوتا ہے، صرف 1 مہینہ برف باری ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں 25% جنگلات ہیں، 25% جنگلات ہیں۔ اور دنیا کی اگر آپ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو دیکھیں تو یہ واحد ملک ہے جہاں پر دنیا کا سب سے جو ہے لمبی عمر والا انسان پایا گیا، تقریباً اگر میں غلط نہیں کہوں گا 235 سال، یعنی کہ دنیا کا جو ریکارڈ ہے وہ سب سے لمبی عمر والا انسان وہ آذربائیجان میں پایا گیا۔ اور اب بھی جو یہاں پر ایوریج ایجز ہیں کہ 105، 110، 115 سال تک جو ہے مل جاتے ہیں آپ کو، اور عام جو ہے 90 to 80% آبادی کی جو عمر ہے 80 سے 90 سال تک آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے، حالانکہ یہ آپ کہہ لیں کہ ملاوٹ کا دور ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کا جو لیونگ سٹائل ہے بہت اچھا ہے۔ ان کا مطلب جو گھر ہوتا ہے، گھر کے آگے انہوں نے اپنا باغ بنایا ہوتا ہے، باغ میں ہی یہ اپنی سبزیاں خود کاشت کرتے ہیں گھر کے اندر، مطلب آلو ہے، ٹماٹر ہے، مرچیں ہیں، اور اس طرح سے اسی گھر میں انہوں نے سین کے اندر ہی اپنا جو تقریباً 2 یا 3 کنال کا ہوتا ہے اس میں انہوں نے سیب ہیں، آڑو ہیں، خوبانی ہے، اس طرح کے مختلف پھلوں کے جو ہے نا وہ درخت لگائے ہوئے ہیں۔ تو ان کے پھل بھی اپنے ہوتے ہیں، ان کی سبزیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ 2-3 جانور رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ دودھ اور پھر آگے وہ پنیر اور سو آن آگے۔ تو انہیں جو ہے بہت کم پروڈکٹ وہ باہر سے خریدتے ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، شہروں کے لوگوں کو تو خریدنا پڑتی ہے ڈیفینیٹلی۔ تو اب جتنا آرگینک فوڈ آپ یہ کہیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں جب پاکستان میں تھا تو میں اس وقت سم ٹائم زیادہ جو ہے فزی ڈرنکس جنہیں ہم کہتے ہیں، کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، ہمارے ہاں تو یہ ایک ٹرینڈ ہے نا کہ ہم کوئی مہمان جاتا ہے تو اس کو بوتل پیش کی جاتی ہے، جبکہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پر کوکا کولا یا پیپسی یا اس طرح کی جو فزی ڈرنکس ہے بالکل بھی نہیں پیے جاتے۔ یہاں پر پھلوں کا گھروں کے اندر جو ہے نا وہ خاص قسم کا، اس کو کمپوٹ بولتے ہیں، وہ ایک اسپیشل جو اس کو پکا کر اس کو بنایا جاتا ہے اور وہی یوز ہوتا ہے۔ اینی وے وہ تو ایک لیونگ سٹائل کی طرف چلا گیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کے لیونگ سٹائل اتنا اچھا ہے، خوبصورت ملک ہے، خوبصورت لوگ ہیں، تو ٹورسٹ بہت زیادہ مڈل ایسٹ سے جو ہے تقریباً 50 لاکھ کے قریب ٹورسٹ نے وزٹ کیا مڈل ایسٹ سے، اور پاکستان سے اگر میں کہوں تو 15 سے 20 ہزار ٹورسٹ ایک سال کے اندر صرف پاکستان سے آیا۔ انڈیا سے، سری لنکا سے اور مختلف ممالک سے لوگ یہاں پہ ٹریول کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ کوریا اور جاپان کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں یہاں کا ٹریول کرتے ہیں۔ وہ 3 کنٹریز کا جو ہے وہ جوائنٹلی آلموسٹ ان کا ٹرپ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں آذربائیجان، آذربائیجان سے جارجیا، اور جارجیا سے ٹرکی، تینوں کا وہ جو ہے وہ موسٹلی ٹرپ کرتے ہیں، جتنے بھی جاپنیز ہیں یا کورین لوگ ہیں۔ اب یہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ ایک ایسا بزنس ہے کہ آپ ایک دفعہ انویسٹمنٹ کریں گے، اس کے بعد پھر فار لائف یہ آپ کو ارننگ دیتا رہے گا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا ایک بزنس ہوگا، آپ نے کسی کو کرایہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ایک ہیلدی لیونگ سٹائل میں آپ رہ رہے ہیں، ایک اچھی جگہ پہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، یہ ایک فیملی بزنس کے طور پر آپ رن کر سکتے ہیں۔ آپ 4-5 کمروں کا بنا لیں، مثلا نیچے والی فلور پہ آپ کچن اور سیٹنگ ارینجمنٹ کر لیں، اور اوپر جو 1 فلور یا 2 فلور پہ اگر آپ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو 1 فلور پہ 4 یا 5 کمرے بنا لیں، ٹھیک ہے، اور جن کو آپ کرائے پہ دیں، اور اس کے ساتھ اسی طرح سے اگر زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو 3 منزلہ بنا لیں 2 کی بجائے، کہ نیچے والے فلور پہ آلموسٹ کچن اور سیٹنگ ارینجمنٹ ہو جاتا ہے، اوپر والا جو فلور ہے وہاں پر بھی 6 کمرے، اور اس سے اوپر والا فلور پر بھی 6 کمرے۔ تو یہ آئیڈیل جو ہوتا ہے 12 کمروں والا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، لانڈری اس میں شیئر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے کچن بھی شیئر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو 6 کمرے ہیں ان کا شیئرڈ کچن ہوگا، شیئرڈ لانڈری ہوگی، لیکن ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کو ڈیزائن کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو آپ 4 کمروں کا بنا لیں، 6 کمروں کا بنا لیں، یا 12 کمروں کا بنا لیں،
جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا بنا لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو انڈیپینڈنٹ آپ کر سکتے ہیں. اب اس پہ میں مزید جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کا یہ بزنس آئیڈیا تو بہت اچھا ہے. یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں اور یہ بزنس ٹرکی میں بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بزنس جو ہے اگر آپ تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دیکھیں گے تو انڈیا اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. سوات ہے، کاغان ہے، ناران ہے، وہاں پر بھی لوگ جو ہے گھر کرائے پہ دیتے ہیں، یا انہوں نے چھوٹے جو بنا کر 2 کمرے والا یا 3 کمروں والا اپارٹمنٹ کے طور پر بکنگ پہ یا باقی جگہوں پہ دیتے ہیں. یہ اسپیشلی ٹرکی میں تو بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر ایک ٹوریزم انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان ڈیپتھ روٹ انالیسز آپ کو کر کے بتایا کہ یہ بزنس جو لوکل لوگ کر رہے ہیں اور اس سے وہ اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں، تو یہ ایک فیملی بزنس کے طور پر اس کو آپ رن کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی اور آپ مل کر 1 یا 2 ملازم ساتھ رکھ لیں اور آپ اس کو بزنس کو ایک فیملی بزنس کے طور پر اگر لیں تو یہ آپ کے لیے ایک تو ساری زندگی کے لیے ایک اچھا ذریعہ روزگار بن جائے گا، اور دوسرا آپ اس سے باعزت جو ہے وہ اچھا منافع بھی کما سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں منتھلی کیا کمائی کر سکتا ہوں. آپ کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی دنیا کا بزنس کریں، کیا آپ بزنس کرنے سے پہلے اس کی کوئی پریڈکشن دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہی ہوتا ہے کہ کچھ بزنسز ہوتے ہیں اس میں لاس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کچھ بزنسز ہوتے ہیں اس میں لاس کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں جو آپ لینڈ جو ہے اس کی بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور جو آپ نے کنسٹرکشن کی ہے اس کی بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور جو آپ رینٹل کرایہ دے رہے ہیں اس کی بھی قیمتیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا ہی آپ کے لیے منافع بخش بھی ہے اور سوٹیبل بھی ہے. یہاں پر آپ کا کوئی ایک فیکٹر بھی نہیں ہے کہ جس میں کوئی لاس ہو سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسی یہ چیز ہے اس میں لاس ہو سکتا ہے تو وہ آپ ضرور کومنٹ میں لکھیں، کیونکہ میں نے تو یہ سمجھا اور میں نے جتنا کلوزلی اس کو مانیٹر بھی کیا ہے، یہ سب سے زیادہ سیوٹیبل بھی ہے اور ورکیبل بھی ہے اور پروفٹیبل بھی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں. سپوز کریں کہ آپ کو لینگویج نہیں آتی. بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنا ٹورسٹ ریزورٹ بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بنانا چاہتے ہیں، لیکن پھر آپ کو اس کے حساب سے بجٹ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو کمپنی بنا کر اس کی زمین جو ہے لیز پہ لینا ہے، اور پھر وہ جو زمین آپ کو ایز اے فارنر لیز پہ ملے گی وہ ڈبل پرائس پر، آلموسٹ ڈبل پرائس پر آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، لوکل پرائس پہ آپ کو وہ زمین اس طرح سے نہیں ملے گی جس طرح سے ہم لے سکتے ہیں یا جس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو لینگویج نہیں آتی، آپ کو زبان سمجھنے اور سیکھنے میں 6 مہینے کا ٹائم چاہیے. تیسری بات یہ کہ انڈیپینڈنٹ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر ڈپارٹمنٹل کرپشن نہ ہو. ہم انسانوں کی دنیا ہے اور ہم انسانوں میں انسان بہت زیادہ کرپٹ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ فرشتوں کی دنیا نہیں ہے. یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. یہ بات الگ ہے کہ برے لوگ تھوڑے زیادہ ہیں، اچھے لوگ تھوڑے کم ہیں. میں سب سے زیادہ شروع میں جب میں نے بزنس سے شروع کیا تو میں سب سے زیادہ اس بات کو کہتا تھا کہ میں اکیلا ہی کوئی بزنس کروں گا. لیکن جیسے جیسے لاس ہوتے گئے، وقت گزرتا گیا، تو مجھے سمجھ آتی گئی کہ بزنس جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیم ورک کا نام ہے. وہ ایک ٹیم سے ہوتا ہے. اس میں جو لوگ آپس میں مل کر، بہترین لوگ یا بہترین دماغ آپس میں مل کر اپنا کیپٹل بھی ملاتے ہیں، اپنی ایفرٹس بھی ملاتے ہیں، اور ایک ٹیم جب مل کے چلتی ہے تو بزنس کامیاب ہوتا ہے. اکیلا بندہ صرف دکانداری کر سکتا ہے یا ٹیکسی چلا سکتا ہے، وہ بزنس رن نہیں کر سکتا، اور پھر نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پہ. اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ اکیلے بزنس کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہوں گے. لیکن میں اپنے 18 سالہ ایکسپیرینس کی بیس پر یہ سمجھتا ہوں
1.5 سے 2 کروڑ روپیہ لاس کر کے کہ جو امریکنز ہیں یا یو کے، امریکہ، یورپ، جتنی بھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، اس میں آپ کسی بھی بندے کو دیکھ لیں تو وہ سارے پارٹنرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں اس میں یا تو وہ پبلک لسٹڈ کمپنیز ہوں گی، اگر پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں تو وہ 3 4 5 یا 10 پارٹنرز نے مل کر بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ضرور ہوتا ہے کسی کا شیئر زیادہ ہوتا ہے، کسی کا شیئر کم ہوتا ہے۔ یہ جو پرابلم ہے نا کہ میرا اکیلے کا ہونا چاہیے، یہ صرف انڈیا، پاکستان اور ایشیا کے اندر ہی یہ ہے۔ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں، مثلا اگر انڈیا میں بھی کوئی بڑا گروپ ہے جیسے کہ ٹاٹا، ریلائنس یا کوئی بھی، تو اس میں بھی پارٹنرز ہیں، ٹھیک ہے ہیڈ ایک ہوگا لیکن بورڈ آف ڈائریکٹر سارے پارٹنر ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بڑے گروپس ہیں بزنسز کر رہے ہیں تو وہ بھی سارے پارٹنرز ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ پارٹنرز ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک بزنس جو ہے وداؤٹ پراپر کیپٹل اور پراپر ٹیم کے رن نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھیں۔ پھر آپ جب یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ سپوز کریں کہ اگر خود سے کرتے ہیں، زمین لیتے ہیں، کنسٹرکشن کرتے ہیں، سارا ایفرٹ کرتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں، یہاں کے معاملات کو، کلچر کو سمجھتے ہیں اور پھر اس حساب سے ڈیل کرتے ہیں، تو آپ کو 1 2 سال کا عرصہ، کم سے کم 1 سال آپ کو چاہیے اس سارے کو سمجھ کر کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ڈبل، ہر جگہ پہ ڈبل کیپٹل آپ کا خرچ ہوگا۔ تو آپ کے لیے یہ جو پروجیکٹ ہے اکیلا کرنا سیوٹیبل نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ ہمیں لینگویج بھی آتی ہے، ہمارے لوکل کانٹیکٹس بھی ہیں، ہم زبان سمجھتے ہیں اور لوکل لوگوں کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، اور ہمیں لوکل پرائسز کا بھی پتہ ہے، تو جو چیز آپ آ کے $50,000 میں یا $1,00,000 میں، جو چیز آپ سپوز کریں $1,00,000 میں بلڈ اپ کرتے ہیں، وہی چیز ہم $50,000 سے $60,000 میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس میں ایکسپیرینس بھی ہے، ہمارا نالج بھی ہے، اور ہمارے پاس لوکل ریسورسز بھی ہیں۔ تو آپ اس کو ہمارے ساتھ اگر مل کے کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ سیوٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیم انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی ہم لے کر آئے۔ ایسے لوگ جن کے پاس زیادہ کیپٹل نہیں ہے تو وہ شروع میں ہمارے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں کہ سپوز کریں کہ ہم نے 12 کمروں کا ایک ٹورسٹ ریزارٹ بنانا ہے، تو اس میں ہم ایک کمرہ جو ہے ایک بندے کو دے دیتے ہیں، تو وہ ایک کمرے کی جو ہم نے کیلکولیشن کی وہ تقریباً سب سے سستا جو ہم یہاں پر جو ہے 20 اسکوائر میٹر کا جو ایک کمرہ ہے، تو یہاں پر جو اسکوائر میٹر کے حساب سے پرائس ہے نا، تو وہ $1,200 سے $1,500 ہے ایک اسکوائر میٹر کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب خود اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایٹ لیسٹ چلا جاتا ہے $600 سے $700 تک، اگر کنسٹرکشن اس کی خود کریں تو کمپنیز اتنا زیادہ منافع کما رہی ہیں۔ تو 20 اسکوائر میٹر کا کم سے کم بھی اگر آپ کہیں تو وہ آپ کو $18,000 سے $20,000 کا ایک کمرہ جو ہے وہ پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں آتے ہیں تو آپ صرف $10,000 میں اس 20 اسکوائر میٹر کے ایک کمرے کے مالک بن سکتے ہیں، $10,000 میں، اور اس کا ہم نے پراپر پلان بنایا، اور اس کا 12 کمروں کا جو ہے ہم نے، زمین ہماری اپنی ہوگی، زمین ہماری ہے، اس کے اوپر صرف جو کنسٹرکشن ہے اس کی کاسٹ ہم نے نکالی، اور نکال کے ہم نے دیکھا کہ اٹیچ باتھ کے ساتھ اگر ایک کمرہ بناتے ہیں تو وہ سارا اس طرح سے ڈیزائن کرنا کہ نیچے جو ہے فرسٹ فلور پہ جو ہے کچن ہو اور سیٹنگ ارینجمنٹ ہو، سیکنڈ فلور پہ 6 کمرے ہو، اور تھرڈ فلور پہ بھی 6 کمرے ہو، تو اس طرح سے 12 کمرے سیکنڈ اور تھرڈ فلور پہ جو ہے وہ شیئرڈ، اس میں آ جائے گا لانڈری کا سسٹم، اور اس کے ساتھ ساتھ شیئرڈ کچن، یہ دونوں چیزیں شیئرڈ ہوں گی سیکنڈ اور تھرڈ فلور پہ۔ تو جو کمرے کا مالک ہے وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس کمرے کو، جب یہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے تو آپ ہر ایک روم جو ہے اس میں آپ اس کے مالک ہیں اور وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو آپ اسے booking.com پہ دے سکتے ہیں کرائے پہ، اور جیسے ہی تیار ہوتا ہے فوری طور پر اس کو اپارٹمنٹ کے طور پر کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ ایئر بی این بی جو لوکل سائٹ ہے اس پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ اگر آپ خود چاہیں تو آپ خود بھی اس میں آ کے رہ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ فیملی یا فرینڈس کو چاہیں تو آپ اس کے آ کے رہ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ جب یہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی کریں گے تو زمین ہماری کنسٹرکشن کاسٹ آپ نے پے کی ہے، پارٹنر ہم 50-50 کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوگا کہ جتنی دیر، مطلب یہ فار لائف پروجیکٹ ہے، منیمم کانٹریکٹ آپ کے ساتھ 20 سال کا ہوگا، یعنی کہ 20 سال سے پہلے آپ اس کو نہ ہی سیل کر سکتے اور نہ ہی اس سے سٹیپ آؤٹ کر سکتے۔ 20 سال کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو سیل کریں یا سٹیپ آؤٹ کریں مارکیٹ پرائس کے حساب سے، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں، لیکن ہم تو چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ فار لائف ہی چلیں اس پروجیکٹ میں۔ جو بھی کمرشل ہوگا جب آپ کرائے پہ دیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جو بھی ہوگا تو وہ سارا ایک سسٹم ہے، اس کی ہینڈلنگ ہو رہی ہوگی، تو وہ جو منافع ہے اس کے اوپر وہ آپس میں شیئر ہوگا، آپ کا اور ہمارا، ٹھیک ہے۔ وہ 50-50 پروفٹ ہوگا اس کا، جو بھی ارننگ ہوگی اس ایک روم کی۔ تو اس طرح کے 12 روم جو ہے اس کا ہم بنا رہے ہیں، اور جن کا فرسٹ فلور میں بھی سمجھ لیں کہ اس کا وہ آ گیا حصہ، اور اس کے علاوہ شیئرڈ اس میں لانڈری سسٹم بھی اور شیئرڈ کچن بھی ہے سیکنڈ اور تھرڈ فلور پہ۔ تو یہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کا پورا پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، جو لوگ جن کے پاس مثلا یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ $1,00,000 انویسٹ کر سکیں یا $2,00,000 انویسٹ کر کے وہ ٹورسٹ ریزورٹ بنا لیں، تو وہ کیا کریں کہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے 12 کمروں کا بنایا، تو یہ سمجھ لیں 12 بندوں کی ایک ٹیم ہو جائے گی۔ جو 12 بندے ہیں، ان 12 بندوں کے لیے ہم علیحدہ سے ایک کمپنی ڈیزائن کر کے، اس میں ایک کمپنی آپ لوگوں کے نام کی رجسٹرڈ ہوگی، اور آپ کے نام پہ ہر ایک بندے کو علیحدہ علیحدہ سے اس کا ایگریمنٹ دے دیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ رینٹل ایگریمنٹ ہوگا، لانگ ٹرم لیز ایگریمنٹ، 50 سال کا کر لیں، 99 ایئرس کا کر لیں، جو آپ جیسے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس بیس پہ آپ اس جگہ کے، اس مکان کے مالک ہیں، اور آپ اس کو دے سکتے ہیں کرائے پہ بھی۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں آذربائیجان میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سپانسر کریں گے، آپ کا بزنس ویزا ہم آپ کو سپانسر کریں گے، آپ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آ کے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فیملی مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو پیپر ورک ہے اور باقی معاملات ہیں آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں اور آپ آ کے کر سکتے ہیں۔ اس میں کیونکہ آپ ہمارے بزنس پارٹنر ہوں گے تو ہم آپ کو بزنس وزٹ ویزا سپانسر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فیملی مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اپارٹمنٹ $60,000 کا کوئی بھی اپارٹمنٹ خریدتے ہیں تو آپ کی بیوی اور 2 بچے، یا جتنے بھی بچے ہیں، 3 ہے 4 ہے 5 ہے، یہاں پر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی، یعنی آپ اور آپ کی بیوی اور بچے جو ہیں ان کو مائیگریشن ملے گی۔ پہلے 2 سال کا کارڈ ملے گا، اور اس کے بعد 5 سال کا پرماننٹ کارڈ، اور 7 سال کے بعد آپ کو جو ہے وہ آذربائیجان کا پاسپورٹ مل جائے گا۔ اب جو لوگ تو فیملی مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم ان کو اس سارے پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بینگ اے بزنس پارٹنر، لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ $10,000 آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کر کے کل کو آپ ڈیمانڈ کریں کہ آپ ہماری فیملی مائیگریشن کو سپانسر کریں، کیونکہ وہ تو لیگل ریکوائرمنٹ اس کی کہ آپ نے $60,000 کا گھر خریدنا ہے اور اس پہ پراپرٹی ریزیڈنس آپ کو ملے گی۔ بزنس ریزیڈنس جو ہے وہ ہم سپانسر کر سکتے ہیں فار 1 پرسن، ناٹ فار ہول فیملی، ٹھیک ہو گیا۔ وزٹ ویزا جو ہے وہ آپ کو ہم فیور دے سکتے ہیں، آپ اکیلے کرنا چاہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کرنا چاہیں تو پوری فیملی کو وزٹ ویزا ہم سپانسر کر سکتے ہیں۔ وزٹ ویزا کی کیٹیگریز ہیں، 1 مہینے کا ہوتا ہے، 3 مہینے کا ہوتا ہے اور 1 سال کا ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو 1 سال تک وزٹ ویزا سپانسر کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لیگل جو ہے آپ کا کہ آپ 100% آنر ہوں گے بزنس کے، جو آپ کے نام کی کمپنی رجسٹرڈ ہے اس کا ہماری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوگا، اور آپ 100% آنر ہیں، اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں، مثلا آپ دبئی میں رہ رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہے، امریکہ میں ہے، UK میں ہے، یورپ میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں، آپ وہیں سے
اپنی جو پراپرٹی کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، booking.com پہ انلسٹ کر سکتے ہیں، خود اس کو مینیج کر سکتے ہیں، یا جو بھی مینیجر ہوگا یہاں پہ ٹورسٹ ریزورٹ کا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہوں گے، پورا ریکارڈ سسٹم بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی تاکہ وہ مینجمنٹ جو ہے وہ فیئر اس کی رہے، تو وہ آپ اس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں۔ یعنی جو فیئرنیس ہو سکتی ہے، اوپننیس ہو سکتی ہے، جس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے، یہ مقصد ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، آئیں مل کر آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور ایک ٹیم بن کے کامیاب ہوں۔ اگر آپ کے پاس $10,000 ہے تو آپ ایک کمرہ ہمارے ساتھ بک کر سکتے ہیں ٹورسٹ ریزورٹ میں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، 2 لاکھ $3 لاکھ ہے، تو آپ اپنا ٹورسٹ ریزورٹ بنا لیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو سروسز دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنا ٹورسٹ ریزورٹ بنانے میں جو پرابلمز آئیں گی ہر لمحے، ہر وقت، لینگویج ہے، کلچر ہے، ڈپارٹمنٹل ایشوز ہیں، لیگل ایشوز ہیں، وہ ساری چیزیں وہ آپ کو ہینڈل کرنا پڑیں گے۔ اس میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن پھر بھی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کا پورا بزنس رن کرنے کے لیے وہ ہم ہی کر رہے ہوں۔ تو اس طرح سے تو اگر سارا آپ کا بزنس ہماری ٹیم مینیج کرے گی تو پھر بھی وہ اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ منافع کمائیں گے 30% اس کا ہم لیں گے اور 70% آپ کو جائے گا، تو وہ پھر آپ کے لیے سوٹیبل نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے آپ کام کر سکتے ہیں، تو آپ کو ڈبل فائدہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بہت زیادہ لاسز کیے ہیں، 1.5-2 کروڑ لاس کر کے ہم نے یہاں پر صرف ایکسپیرینس گین کیا ہے، زبان سیکھی ہے، یہاں کے کلچر کو سمجھے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے یہ چیزیں سمجھے ہیں۔ ہم وہ سارا آپ کے ساتھ لگا کر آپ کو بھی کمانے کا موقع دے رہے ہیں اور خود بھی کما رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنا پیٹ آگے رکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، اور ٹورسٹ ریزورٹ کے حوالے سے جتنے بھی کویشچنز ہیں آپ کے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے ساروں کے جواب آپ کو دے سکوں۔ پھر بھی کوئی کمنٹ آپ کا رہ گیا ہے تو وہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی آپ لکھیں، جواب دیں۔ لیکن اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہم ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو انٹرسٹڈ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مل کے یہ اس پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ علیحدہ سے، جب یہ 12 کے 12 لوگ مکمل ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے علیحدہ سے پورے ایک فیزیبلٹی جو ہے اس کی وہ بنے گی، پورا ایک پلان ہوگا، پورا اس کا جو پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ڈیزائننگ اور ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، بجٹ اور وہ سارا۔ تو اوورآل ہم نے اس کا اندازہ لگایا 12، یہ تقریباً جو ہے نا اگر اسکوائر فیٹ میں اس کو ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 1200 اسکوائر میٹر کی کنسٹرکشن ہونی ہے 12 کمروں کی، کیونکہ 3 منزلہ یہ ہونا ہے، اور اس میں نیچے جو آ رہا ہے پورا ایک سیکشن وہ کچن ہونا ہے اور سیٹنگ ارینجمنٹ ہونا ہے، یعنی کھانے کے لیے وہ سارا سسٹم ہونا ہے۔ تو 1200 اسکوائر میٹر کی کنسٹرکشن ہے، جو تقریباً جو ہے یہ 50,000 اسکوائر میٹر، کیونکہ اس کے آگے پارکنگ اور کھلا ایریا، باہر بیٹھنے کے لیے گارڈن اور وہ سارا کچھ بھی ہونا ہے۔ تو اگر ہم ایکڑ میں اس کی بات کریں تو ایٹ لیسٹ 1 ایکڑ کے اندر جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہونی ہے، ایٹ لیسٹ 1 ایکڑ کے اندر، کیونکہ یہ کھلا علاقے میں ہونا ہے، اور کسی نے اگر آنا ہے تو وہ اس حساب سے اس علاقے میں آئے گا کہ ڈیفینیٹلی وہ خوبصورت ہو، اوپننگ ہو اور پہاڑوں کا ویو بھی ہو۔ تو اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ جو اس ایریا کی جو ویڈیوز یا پکچرز ہیں وہ بھی ایک ویڈیو کی فارم میں شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک جسٹ آئیڈیا مل سکے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی یہ ویڈیو، تو انشاءاللہ کمنٹ کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ تھینک یو۔